شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ محترم ناظرین، روزوں کے مسائل میں اعتکاف کے مسائل جانتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ اعتکاف کا کیا مطلب ہے؟ جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے عبادت کی غرض سے مسجد میں رہنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ اس مدت میں دنیاوی کاموں، نفسانی خواہشات، دل پسند مشاغل اور اہل و عیال سے الگ ہو کر خود کو صرف اللہ کی عبادت میں وقف کر دیا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ اعتکاف کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ مدت کیا ہے؟ تو جواب ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے جاہلیت میں یہ نظر مانی تھی کہ مسجد حرام میں ایک رات کا اعتکاف کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی نظر پوری کر۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 2042 پر ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا۔ صحیح بخاری 2044۔ اس لیے اگر کسی کو اعتکاف کے لیے زیادہ دن میسر نہ آ سکے تو جتنے دن بھی میسر ہو اتنے ہی دن کا اعتکاف کر لینا چاہیے۔ سوال ہے کہ اعتکاف کی کتنی اقسام ہیں؟ تو جواب ہے کہ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 نفل، یہ وہ اعتکاف ہے جو کسی بھی مدت تک مسجد میں کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا ہے سنت، رمضان کے آخری عشرے میں آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرنا سنت ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اور تیسرا ہے واجب، یہ وہ اعتکاف ہے جس کی نظر مانی جائے۔ سوال ہے کہ کیا اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے؟ جواب ہے کہ اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے، بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہے۔ سنن نبی داؤد 2473 پر ہے۔ سوال ہے کہ جائے اعتکاف میں داخل ہونے کا وقت کیا ہے؟ یعنی اعتکاف کے لیے مسجد میں داخل ہونے کا کیا وقت ہے؟ جواب ہے کہ اعتکاف کے لیے فجر کے بعد معتکف ہونا یعنی اعتکاف میں داخل ہونا مسنون ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کا ارادہ فرماتے تو فجر کی نماز پڑھ کر اپنے حجرہ اعتکاف میں داخل ہو جاتے۔ سنن نبی داؤد 2464۔ سوال ہے کہ اعتکاف میں جائز امور کون سے ہیں؟ جواب ہے کہ اعتکاف میں جائز امور 4 ہیں۔ پہلا، اعتکاف کی جگہ چارپائی اور بستر بھی رکھا جا سکتا ہے، ابن ماجہ 1744۔ نمبر 2، شوہر کی زیارت کے لیے بیوی مسجد میں آ سکتی ہے، نیز کوئی عزیز بھی ملنے آ سکتا ہے، یہ بھی جائز ہے، صحیح بخاری 2038۔ نمبر 3، استحاضہ کی بیماری میں مبتلا خواتین کے لیے اعتکاف بیٹھنا درست ہے، وہ بیٹھ سکتی ہیں کیونکہ یہ بیماری ہے، صحیح بخاری 2037۔ اور نمبر 4، اعتکاف کے لیے مسجد میں خیمہ لگانا درست ہے، صحیح بخاری 2033۔ اسی طرح سوال ہے کہ دوران اعتکاف ممنوع افعال کون سے ہیں؟ جواب ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ سنت یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا کسی مریض کی عیادت نہ کرے، نہ جنازے میں شریک ہو، نہ عورت کو چھوئے اور نہ ہی اس سے مباشرت کرے، اور نہ کسی ضرورت سے نکلے سوائے ایسی ضرورت کے جس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو۔ سنن نبی داؤد 2473۔ سوال ہے کہ کیا گھر میں اعتکاف کی جگہ بنائی جا سکتی ہے؟ جواب ہے کہ گھر میں اعتکاف کی جگہ بنانے کی کوئی دلیل قرآن و سنت سے نہیں ملتی۔ سوال ہے کہ عورت اعتکاف کہاں کرے گی؟ جواب ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے لیے مسجد میں ہی اعتکاف کرنا سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 میں فرماتا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور جب تم مسجدوں میں معتکف ہو، جہاں سے پتہ چلا کہ مسجدوں ہی میں اعتکاف ہے۔ قرآن مجید کا یہ حکم عام ہے، عورتوں کے لیے کوئی الگ حکم نہیں کہ وہ گھروں میں اعتکاف کریں۔ امہات المؤمنین بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں ہی اعتکاف کیا کرتی تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی مسجد میں ہی اعتکاف کیا کرتی تھی، جیسا کہ مندرجہ ذیل حدیث میں آتا ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک برابر رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اعتکاف کرتی رہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آخری عشرے میں اعتکاف کرتی رہیں۔ صحیح مسلم 2784۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد میں ایک خیمہ لگا دیتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھ کے اس میں چلے جاتے تھے۔ پھر حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے خیمہ کھڑا کرنے کی اپنے اعتکاف کے لیے اجازت چاہی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اجازت دے دی اور انہوں نے ایک خیمہ کھڑا کر لیا۔ جب زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے لیے خیمہ کھڑا کر لیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی خیمے دیکھے تو فرمایا یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حقیقت کی خبر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم سمجھتے ہو یہ خیمے ثواب کی نیت سے کھڑے کیے گئے ہیں؟ پس آپ نے اس مہینے رمضان کا اعتکاف چھوڑ دیا اور شوال کے عشرے کا اعتکاف کیا۔ صحیح بخاری 2033۔ کیا مستحاضہ اعتکاف کر سکتی ہے؟ جواب، مستحاضہ اعتکاف کر سکتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک خاتون ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مستحاضہ تھیں اعتکاف کیا۔ وہ سرخی اور زردی یعنی استحاضہ کا خون دیکھتی تھیں۔ اکثر تشت ہم ان کے نیچے رکھ دیتے اور وہ نماز پڑھتی رہتی۔ صحیح بخاری 2037۔ تو انشاءاللہ اگلے سیشن میں آپ کے سامنے اگلے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن